ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور اس پر اسرار بچے کے متعلق جانیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھے۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ فرعون نے جب اپنا خواب نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس کے حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس علاقے کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہماری یہ کم تر گھٹیا اور غلیظ حرکتیں اور یہ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آ سکیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون صالح امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کیوں نہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالا جائے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
میری نہیں، میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوبی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے گئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی تھی۔